پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب سمجھنے والی بات ہے، چونکہ آپ کے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں نا، تو پھر اس طرح کی بات کی جائے گی تاکہ وہ آپ کے اساتذہ کی علمی شیان شان بھی ہو جائے، تو بچوں کی کٹ میں نہیں، آپ نے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ قرآن مجید کے اوپر اس پہلے لفظ کے اوپر غور کریں۔ اللہ رب العزت فرمایا ان اللہ، کہ بے شک اللہ۔ اب اگر اس کو قاعدے کی نظر سے دیکھیں نا تو یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ یوں کہا جائے گا نا کہ کسی نے کام کیا، کیا معنی ہوگا؟ ماضی میں کیا نا۔ اچھا جی، کوئی کام کرے گا، مستقبل میں کیا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملہ کیا ہے؟ فعلیہ۔ لہذا جب جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کا کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ پڑھے، مومنین پڑھے، اور اللہ اتنا درود پڑھوانا چاہتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی حد نہ رہے، کوئی گر نہ پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام جملہ فعلیہ سے شروع نہیں کیا بلکہ جملہ اسمیہ سے شروع کیا، اور فرمایا کہ بے شک اللہ درود پڑھتا ہے۔ اچھا، فرشتے درود پڑھتے ہیں کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، تو آپ اس کے اوپر غور کریں، فرشتے کب سے درود پڑھ رہے ہیں؟ بھائی جب سے فرشتے ہیں، اور درود پاک کا سلسلہ، درود پاک پڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ لہذا یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آقا کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھوانے کے لیے جو جملہ اسمیہ استعمال فرمایا، اس کی بنیادی فائدہ یہ ہے، اس کے اندر مقصدیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا جائے تو یہ کسی حال، ماضی اور مستقبل کے ساتھ مقید نہ ہو۔ یہ قبر، کوئی چیز جب کسی زمانے کے ساتھ مقید ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قید ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے انتہا درود پڑھا جانا تھا آقا کی ذات اقدس کے اوپر، اس لیے جملہ اسمیہ سے شروع فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود کو اللہ نے زمانوں کی قید سے وراء الورا کر دی۔ اب کب سے درود پڑھا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہوگا، کب تک درود پڑھا جائے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہوگا۔ کوئی انسان اٹھ کر، کوئی بندہ، دینی خطاب کرنے والا بندہ اٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر پڑھا گیا درود، یا کب سے پڑھا جا رہا ہے، کب تک پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کوئی ریسرچ پیش نہیں کر سکتا، اس کو گن نہیں سکتا، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک کو زمانوں کی قید سے وراء الورا کر دیا، تو ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھو، بے انتہا پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ اور پھر آگے چلیں، آگے فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ اب اس کے اندر نا ہو ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ ہو کا معنی تو اس کے، وَمَلَائِكَتَهُ، اس کے فرشتے، کس کے فرشتے؟ کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں بھائی۔
تو علماء نے فرمایا یہ جو ہو ضمیر کا انتساب ہے فرشتوں کی طرف کہ اس کے فرشتے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا فرشتہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھتا ہو، اور جو آقا کی ذات پر درود نہ پڑھے وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے پر فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے اس کے اوپر غور کر لیں، فرشتے کتنے ہیں؟ قرآن کی نص قطعی سے یہ مسئلہ بیان کیا میں نے۔ فرشتے آسمانوں پر قیام پذیر بھی ہے، رکوع پذیر بھی ہے، سجدوں کی حالت میں بھی ہے، تسبیح و تحلیل کی حالت میں بھی ہے۔ فرشتے رزق بھی بانٹتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ جملہ مس نہیں ہونا چاہیے، رزق بھی بانٹتے ہیں۔ کئی فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی فرشتے ایسے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، کچھ فرشتے وہ بارش برساتے ہیں، کچھ فرشتے وہ بادل لاتے ہیں۔ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا نظام تخلیق فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن فرماتا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے فرشتے، لہذا رب کا جو بھی فرشتہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ لہذا کوئی فرشتہ بادل لاتا ہے نا تو وہ آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے بادل لاتا ہے۔ کوئی فرشتے بارش برساتے ہیں تو وہ بارش بھی برساتے ہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا کوئی فرشتہ ایسا ہے کہ جو ہمارے اعمال نامہ لکھ رہا ہے تو وہ اعمال بھی لکھتا ہے، ساتھ آقا کی ذات پر درود بھی پڑھتا ہے۔ جو قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے، جو سجدے کی حالت کے اندر ہے، وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اور قیام کی صورت کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں، فرشتے قیام میں ہیں تو قیام کس کے لیے؟ اس کے اندر درود کس کے لیے؟ اچھا پھر آپ رکوع میں آ جائیں، رکوع کس کے لیے فرشتوں کا؟ رکوع میں درود کس کے لیے؟ آقا کی ذات پر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ جو ہے وہ کس کے لیے؟ فرشتوں کا، اللہ کے لیے۔ اور سجدے میں درود کس کے لیے؟ ہاں اسی طرح جیسے تشہد کے اندر تشہد رب کے لیے اور تشہد کے اندر درود مصطفیٰ کے لیے پڑھتے نہیں ہم؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری نماز میں آقا کی ذات پہ درود ہے تو فرشتوں کی نماز آقا کے درود سے خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ وَمَلَائِكَتُهُ کا استعمال کہ اس کے فرشتے، لہذا جو اس کے فرشتے ہیں وہ آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہو۔ اور امتیوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ فرشتے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنا نہیں بھولتے، تو مومنین تم بھی آقا کی ذات پہ درود پڑھنا نہ بھولا کرو۔ پھر آگے فرمایا یصلون علی النبی، سب درود پڑھتے ہیں آقا کی ذات اقدس کے اوپر۔ اب میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، پھر آگے دیکھیں قرآن مجید آگے فرماتا ہے، یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی بات بتا دی، اپنی اور اپنے فرشتوں کی بات۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور بات ابھی میرے ذہن میں آئی، اس کو بھی سمجھ لیں۔ آپ دیکھیں نماز ہے نا، نماز، تو نماز کے اوپر غور کریں، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پڑھتے کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ نماز کس کی؟ اللہ کی، اور پڑھتے کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ پر اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ مالک الملک ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تسبیح و تحلیل ہے، آپ سب چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قیام کیا جاتا ہے، رکوع کیے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ بھی نہیں فرماتا، کیونکہ وہ شراکت سے پاک ہے، وہ لا شریک لہ ہے۔ لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی
تو اللہ پر اپنے محبوب کی ذات پر یہ اس کا کرم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے اپنے محبوب پر. یہ محبوب کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کو گن نہیں سکتا. تو آپ دیکھتے ہیں نماز خدا پڑھتا نہیں، پر آقا کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے. اور اللہ پھر جب خود درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے 7 فرشتوں کو بھی شریک کر لیا. اللہ نے فرمایا میری ذات میں میرا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن جب محبوب کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو اس عمل میں شریک کر لی، اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں. اور پھر جب اپنی بات کر لی تو اپنی بات کو بطور مثال بیان کر دیا. تو اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، درود پاک پڑھو، سلیمو، سلام پڑھو، تسلیما، کثرت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر سلام پڑھو. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یا جو ہے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، بڑی توجہ سے سمجھنی ہے بات کو، کہیں جملہ رہ نہ جائے، بڑی گہرائی سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو جو دنیا سے چلا جائے اس کو تو یا نہیں کہہ سکتے. آپ بیٹے قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کی آیتیں نا 89 کے قریب یا 90 کے قریب ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ اور یا ایھا الناس آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، یہ 20 بار قرآن مجید میں کم و بیش آیا ہے جو میری تحقیق کے مطابق. 10 بار مکی صورتوں میں ہے اور 10 بار مدنی صورتوں میں. اور یا ایھا الذین آمنو یہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں گے، صرف ایک سورت حج اس کو نکال دے، اس کے اوپر اختلاف ہے. بقیہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو جہاں بھی آیا ہے اس کا نزول مدینہ پاک کے اندر ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو، تو اللہ نے سارے ایمان والوں کو اے یعنی یا لگا کر مخاطب فرمایا کہ نہیں؟ اب ہمارا بنیادی سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ اس سے مراد جو لوگ اس وقت صحابہ کرام آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد حضور کے سامنے موجود تھے، کیا یہ آیت ان کے لیے آئی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خطاب ہے نا، یہ خطاب مقید ہے، خطاب زمانی ہے، نہ یہ خطاب مقید ہے نہ یہ خطاب زمانی ہے، یہ خطاب عام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو صحابہ بیٹھے تھے یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ خطاب ساری امت کے لیے ہے. کیا ہے؟ ساری امت کے لیے. تو مجھے بتایا جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت کتنے صحابہ کرام تھے جو دنیا سے چلے گئے تھے؟ وہ اس یا میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور جو موجود ہیں وہ بھی اس یا کے اندر شامل ہے. علماء نے لکھا چونکہ یہ قرآن کا خطاب ہی عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو فرمایا کہ اس کے اندر وہ لوگ جو عالم ارواح کے اندر ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے ابھی. تو اگر اس کے عموم کو دیکھیں، اس یا کے عموم کو، تو قرآن مجید کے قاعدے سے، نص قطعی سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یا کوئی زندہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. یا تو قرآنی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یا جو لوگ دنیا سے چلے گئے قرآن نے ان کو بھی یا کہا، جو سامنے ان کو بھی یا کہا، اور جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یا کہا. اور اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ تو خطاب صرف ان صحابہ کرام کے لیے ہے، تو پھر ہم کیوں اس آیت کریمہ کو پڑھتے اور درود پڑھتے ہیں؟ نہیں، قیامت تک آقا کی ذات اقدس پہ درود پڑھا جائے گا. لہذا یا ایھا الذین آمنو میں ایمان والوں کو یا لگا کر جو خطاب ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے.
یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر یہ نقطہ آپ سمجھ جائے تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ پہ اعتراض ہونے والی ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خبر دے دی نا کہ میں بھی اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں، اور ساتھ فرمایا میرے سارے فرشتے میرے محبوب کی ذات اقدس پر درود پڑھتے، جب اپنی خبر دے دی، جب اپنی مثال اپنی خبر دے دی اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا اے ایمان والو صلو، تم بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھو، اور ساتھ فرمایا وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو اور کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر سلام پڑھو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ درود پاک پڑھنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا بڑی قیمتی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی۔ لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے پڑھا نا تو یہ تو جائز نہیں ہے، اس کے اوپر بیان کرنے والے بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت غصے کے ساتھ غسیلا بیان اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو شرک ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ۔ دیکھیں غصے سے نہیں باتیں سمجھی جاتی، باتوں کو علم اور تحقیق کے تناظر میں گہرائی سے سمجھا جاتا ہے جا کر۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ایمان والوں کو کیا ایمان والو درود پڑھو، اور ساتھ فرمایا سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح پڑھو شام کو نہ پڑھو، رات کو پڑھنا تو صبح کے ٹائم نہیں پڑھنا، دوپہر کے ٹائم پڑھنا ہے تو جب دن ختم ہونے لگے تو تب نہیں پڑھنا۔ کوئی اس طرح کی بات قرآن مجید میں آئی ہے؟ بولے اگر کسی نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دیں۔ قرآن مجید نے حکم عام دیا اور قیامت تک کے لیے کہا، اور کوئی قید نہیں لگائی۔ قید نہ لگانے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ جب کسی کا دل چاہے اور جب دل چاہے اور جس وقت دل چاہے درود پڑھو، سلام پڑھو، کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ اب دیکھیں نا، جو بندہ صبح کے ٹائم پڑھ رہا ہے وہ آیت کریمہ پہ عمل ہو رہا ہے اس کا؟ بولیے۔ اچھا جو شام کو پڑھے اس کا ہو رہا ہے؟ اب کوئی بندہ الگ سے تو یہ نہیں پوچھ سکتا نا کہ شام کے ٹائم آپ کے پاس درود پاک پڑھنے کی دلیل کیا ہے، اور آپ کہیں گے بھئی قرآن مجید نے کھلا حکم دے دیا، اب الگ سے آپ کو کہیں سے نکال کے دے۔ قرآن پاک نے فرما دیا ہے کہ درود پڑھو بس، لہذا صبح شام رات کو، اور اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، کوئی چلتا پھرتا پڑھے، کوئی بیٹھ کے پڑھے، ہوائی جہاز مدینہ پاک کی طرف جا رہا ہے تو اس میں بیٹھ کے پڑھے، کوئی کشتی پہ سفر کر رہا ہے تو اس کے اوپر پڑھے، کوئی اپنے بستر میں چلا گیا تو بستر میں لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جو جس طرح پڑھے سب درست ہے۔ تو لہذا جب ہر وقت درود پاک پڑھنا درست ہوا تو بھئی اس کے اندر اذان سے پہلے کا بھی حکم آ گیا نا، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ بھی آ گیا، اذان کے بعد درود پاک پڑھنا بھی اس کے اندر، سمجھ رہے میری بات کو، اس کے اندر آ گیا، یہ حکم بھی اس کے اندر آ گیا۔ اب کوئی بندہ ایک مثال پوچھے کہ یہ بات بتائی دی اذان سے پہلے درود پاک کہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نکال کے دکھاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، نا، آپ نے یہ کہے یہ آیت کریمہ پڑھ دے اور کہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ جب دل چاہے درود پڑھے۔ اے ایمان والو درود پڑھو، کب پڑھو؟ جب دل کرے پڑھو، لہذا اس کے اندر اذان سے پہلے کا وقت بھی آ گیا۔ آپ جو منع کر رہے ہیں، یہ منع قرآن پاک میں کہیں آئی ہے کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہ منع قیامت تک نہیں دکھا سکے۔ لہذا مسائل کو اس طرح سمجھنا اور سیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ پھر آگے دیکھیں، درود پاک کے ساتھ نا، درود کے ساتھ سلام کی قید لگائی ہے کہ سلام زیادہ پڑھو۔ اچھا اس کے اوپر بھی کوئی قید نہیں ہے کہ صبح پڑھو تو شام کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں، صبح شام دوپہر بیٹھ کے اٹھ کے چلتے پھرتے سفر میں آتے جاتے جہاں دل کرے آقا کی ذات اقدس پر سلام پڑھو۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ انہیں کہنا نہیں، ہمیں قرآن نے بتا دیا، ہم اس کو جتنا بھی پڑھے کم ہے، صبح شام مسیح میں جمعے کے بعد جمعے سے پہلے ہے،
جب جب پڑھے وہ تو قرآن پاک کی اس حکم کے اندر آ گیا. آپ یہ بتائیں کہ جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھ سکتے، اس کی منع قرآن پاک یا حدیث طیبہ میں کہاں آئی ہے؟ تو وہ نہیں دکھا سکیں گے کہیں. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں. ہماری مسجدوں کے اندر جب اذان ہونے لگتی ہے تو صلاۃ السلام کی آواز آتی ہے. ہمارے نزدیک یہ صلاۃ السلام پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. ہم کہتے ہیں یہ اچھا عمل ہے، کار ثواب ہے. کیا ہے؟ کار ثواب ہے. پڑھیں گے تو فضیلت پائیں گے. اور جو نہیں پڑھیں گے ہم ان کو گناہگار نہیں سمجھتے، پر ثواب سے محروم ضرور سمجھتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اذان سے پہلے کی بات. اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا. اذان کے بعد دعا ہوتی ہے نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ، یہ دعا پڑھتے ہیں. اب حدیث پاک اٹھائیں، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اذان ختم ہو دعا سے پہلے، اذان کے ختم ہونے پر اور دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم اس کے ساتھ اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے. اور فرمایا جب وہ اذان مکمل کر لے تو تم میری ذات پہ درود پڑھو. کیا؟ اب علماء فرماتے چونکہ امر کا صیغہ ہے نا، تو یہ اس کا کم سے کم اطلاق بھی سنت مؤکدہ پہ ہوتا ہے. بڑے سے بڑا اطلاق تو فرض پر بھی ہو جاتا ہے قرائن کے ساتھ. کم سے کم اس کا جو حکم ہے وہ سنت مؤکدہ پہ ہوتا ہے. تو آقا نے فرمایا اذان ختم ہو تو میری ذات پر کیا پڑھو؟ درود پڑھو. پھر یوں کہو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. یہ صحیح مسلم شریف میں روایت. اب اذان کے ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھنا کیا ہوا؟ سنت مؤکدہ. ہم ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا بدعت ہے. آپ انہیں کہیں ہم نے تو آپ کی مسجد کے اندر اذان کے بعد بھی درود پاک نہیں سنا جو کہ سنت مؤکدہ. تو وہ نہیں دکھا پا. آپ نے کبھی سنا جن مساجد کے اندر اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا جاتا، آپ نے کبھی سنا ہے ان کے مائک سے اذان کے بعد درود پاک کی آواز آئی ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ بتائیں ان کو کہ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر روایت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے اذان کے بعد درود پاک پڑھنا. درود پاک سے اتنی نفرت کہ ظالموں اذان سے پہلے والا ہٹاتے ہٹاتے تم اذان کے بعد والا بھی چھوڑ گئے جو سنت مؤکدہ تھا. اور اگلی بات میری یہ کہ اگر اذان کے بعد درود پاک پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، وہی درود اذان سے پہلے حرام اور شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز شرک ہے وہ ہر جگہ شرک ہوتی ہے. تو درود اذان کے بعد تو سنت مؤکدہ ہو اور اذان سے پہلے وہ شرک ہو جائے، وہ حرام ہو جائے. نہیں، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا وہ مستحب ہے، لیکن اذان کے بعد درود پاک پڑھنا صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف کی روایت میں امر کے صیغے سے روایت موجود ہے. فرمایا کہ درود پاک پڑھو لہذا سنت مؤکدہ. اب لب الباب ساری گفتگو کا یہ ہے، کبھی بھی درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کسی بندے کی منطقی دلائل مت سنیں. بیٹے درود ہمیشہ دیوانہ وار پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود کیسے پڑھتے ہیں؟ دیوانہ وار آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. اس پہ دلیل نہیں سنتے ہم. جس پہ قرآن کا حکم آ جائے کسی کے منطقی دلائل نہیں سنتے. اور درود پاک جب پڑھنا ہی دیوانہ وار ہے تو گنتی کی دنیا سے باہر آ جائیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اچھا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کئی فگرز آئے ہیں. 313 بار کو بعضوں نے کہا کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، کسی نے کہا جس نے 100 بار پڑھ لیا وہ بھی کثرت میں شامل ہو گیا. اس کے مختلف قسم کی اس کے اوپر فضیلتیں موجود ہیں. بعض مرتبہ جس نے 1000 بار پڑھا فرمایا کہ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں ٹھکانہ نہ دیکھ رہے. اب درود پاک کی برکت ہے نا. بس جنت ٹھکانہ کیسے بنے گی نا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے ہیں اور کوئی بے حساب بخشے جائیں گے، کوئی دوزخ سے نکال کے حضور جنت میں ڈالیں گے. اللہ کی رحمت یوں قبول کرے گی آقا کی شفاعت کی صورت میں ہے. تو فرمایا کہ آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھو، مرنے سے پہلے جنت میں کہاں جانا ہے وہ جگہ دکھائی جائے گی.
اس کے اوپر سوشل میڈیا کے سوالات ہوتے، لو جی مرنے سے پہلے کوئی جنت کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آج تک تو کسی نے جنت نہیں دیکھی، یہاں میں فضول میں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. حد ہوگی. جب یوں جملہ بولا جاتا ہے اس کو تمیز کے ساتھ، حلم کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. جب یوں کہا جاتا ہے کہ فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے. سویا ہوگا خواب کے اندر، اس کو اللہ دکھا دے گا بندے مرنے کے بعد یہ ہے جنت میں تیرا ٹھکانہ. اب بتائیں ہمیں کہ کوئی کہے کہ خواب کے اندر جنت نہیں دیکھی جا سکتی، پھر ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں. ہمیشہ بات کو گہرائی سے سمجھا جاتا ہے، دین کے پرچے نہیں اڑائے جاتے. بعض مرتبہ جذباتی بیانات سنے جاتے ہیں. ہم فیس بک یا سوشل میڈیا مختلف قسم کے پلیٹ فارمز کے اوپر کچھ بھی ہوتا ہے سن لیتے ہیں. بیٹے وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو کبھی تو کسی عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے، کبھی تو کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر اسی طرح جس طرح وہ بے باک گفتگو کرتے کسی پڑھے لکھے کے ساتھ بیٹھ کے کرے نا. اور اگر وہ کسی پڑھے لکھے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے تو لوگ مانے اس کو بڑا، ہم نہیں مانتے. کوئی ایک کریکٹر ہے نہایت ہی بدتمیز آدمی، اور اتنے جھوٹ قرآن و حدیث پہ جس اس نے بولے ہیں جذباتی انداز میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے. میں نے کہا جتنے جھوٹ قرآن و حدیث پہ اس نے بول رہی ہے اس کے دوزخ میں جانے کے لیے اتنے یہی کافی. کہ آپ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں اس دن اس کو مان جاؤں گا جب یہ جو جذباتی انداز ہے نا، یہ بدتمیزانہ رویہ، یہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھا ہو یہ گفتگو کرے، میں مان جاؤں گا کہ واقعی اس کے اندر کوئی علمی دم خم ہے کہ نہیں. اور اگر میں نے کہا یہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا تو یہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے. اس کو سننے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. طریقہ کار حدیث پاک پڑھنے کا یہ ہے، کتاب لے، حدیث کو پڑھ دیں عربی متن کے ساتھ، اس حدیث پاک کو پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، اس کا مصدر بیان کرے، اس کا حکم بیان کرے، پھر آپ اس سے استدلال کریں ائمہ کرام کی آراء کی روشنی کے اندر. کوئی بندہ عقل کل تو نہیں ہو سکتا نا کہ کہہ دیا جائے کہ جناب علی 1400 سال کی عقل ایک ہی بندے میں آ جائے گی. لہذا جب ایسا ممکن نہیں ہے تو کوئی بندہ حدیث پاک کے اوپر اپنی رائے کو حتمی نہیں کہہ سکتا. اس نے جو رائے دی ہے اس کو بتانا ہوگا کہ 1400 سال میں اس کی رائے کا احترام کیا ائمہ کرام کی کتابوں میں موجود ہے، اور اگر نہیں ہے، ائمہ کرام کی آراء یہ نہیں ہے، تو کسی کی ذاتی رائے دین کبھی بھی نہیں بنتا. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ٹوٹ کے محبت جس نے سیکھی ہے نا، وہ زندگی کا مقصد سیکھا ہے اس نے. بیٹے بالآخر زندگی کی کامیابی یہی ہستی ہے. قیامت کے دن قبروں سے نکالے جائیں گے لوگ، انہی کی طرف جائیں گے سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے. اور جب آقا کسی کی شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے دامن رحمت میں قبول فرما لے گا. اور جس کو اللہ کی رحمت کا دامن نصیب ہوگا، استحقاق کے رحمت الہی جس کو نصیب ہوگی، وہی جنت کے جائے. لہذا آقا کی ذات اقدس پہ درود اور ٹوٹ کے محبت اور ہر درجے کی تعظیم یہ اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنے مزاج میں شامل کریں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی کہیں ذکر کیا جا رہا ہے، آقا کی سیرت طیبہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل پر، خصائل پر، خصائص پر، معجزات پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، تو بیٹے وہاں پہ ہمتن گوش ہو کے بیٹھے اس ادب کے ساتھ کہ یہ مجلس ادب کے لائق ہے، اور انتہائی ادب کے لائق ہے کہ اس مجلس کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. کروڑوں جانیں فدا ہوں ہستی پر، ہمارے ماں باپ فدا ہوں ان پر، تو جن کے اوپر ماں باپ فدا کر دینی چاہیے، اپنا آپ سب تن من وار دینا چاہیے. تو ان کا جب ذکر ہوگا تو ہماری طبیعتوں میں ادب کیسا ہونا چاہیے. لہذا اس ادب کو اپنے اندر مضبوط کریں. ذکر کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، یہ آقا کی سنت کی پیروی کے ساتھ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک سنیں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں. یہی وہ ذرائع ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں. یہی بیٹے وہ ذرائع ہیں کہ جس سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہوتے ہیں. تو آج بیان میرا ختم ہو گیا، کیونکہ آج ہمارے محترم و مکرم قاری غلام فرید صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں.
تو میں نے عشق رسول سے بھرا ہوا بیان، درود پاک کی کثرت